حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکل قبیلے کے کچھ لوگ آئے۔ مدینے میں جب وہ آئے تو مدینے کی ہوا ان کو راس نہ آئی، ان کے پیٹ پھول گئے، پیچس وغیرہ لگ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں اونٹوں کے باڑے میں لے جاؤ، جہاں پر زکوٰۃ، مال غنیمت اور صدقات کے اونٹ تھے، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ۔ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبْلَ الصَّدْقَةِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو اونٹوں کا پیشاب پلاؤ، ان کو اونٹنیوں کے دودھ پلاؤ۔ تو ان کو پلایا گیا، بعض نے پیشاب پیے وہ ٹھیک ہو گیا اونٹوں کے، بعض نے دودھ پیا وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ متفق علیہ حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب جب یہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ قبیلہ اکل کے لوگ 7-8 افراد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو اونٹوں کا باڑا تھا وہاں پہ جو محافظ تھے ان محافظوں کو قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور اس کے بعد اونٹوں کو اور اونٹنیوں کو دوڑا کے لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فبعث فی آثارہم فأوتی بہم، ان کے پیچھے کچھ مجاہدین کو بھیجا، وہ پکڑ کر ان کو لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین ہیں، لیکن ایک طرف وہ مقتول ہیں جن کو ظلماً قتل کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، وہ ریاست کی نوکری سر انجام دے رہے تھے، وہ ریاست کے مال کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے ان کو مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، آپ نے ان کے ہاتھ بھی کٹوا دیے، ان کے پاؤں بھی کٹوا دیے۔ ہاتھ پاؤں نہیں صرف کٹوائے بلکہ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ لوہے کی سلاخیں مروائی، ان کی آنکھوں کو ضائع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو پتھریلی زمین پر جو ہے وہ لے جا کر پھینک دو، ان کو ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی کاٹے، ان کی آنکھوں کو ختم کیا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ ان کو پتھریلی زمین میں، سخت گرمی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھریلی زمین پر ان کو پھینکوا دیا۔ وہ پانی مانگتے مانگتے جہنم واصل ہوئے، کسی نے ان کو پانی نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو فساد بپا کرتے، ایسے لوگ جو تباہی اور بربادی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اگر محبت کی زبان سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے ساتھ اگر آپ وہ سلوک نہیں کریں گے جس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں، اس وقت تک امن بپا نہیں ہوگا، امن کا قیام نہیں ہوگا۔ آج ریاست کے خلاف جنہوں نے اپنے اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں، ریاست کا فرض ہے کہ ان کو ختم کرے، جس طرح بھی ختم کر سکتی ہے کرے، ورنہ ہماری تو صرف امن و سکون کا نہیں، ہمارے اس ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اس ملک کو قائم اور زندہ رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، لیکن اگر ظالموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، اندر ظالم ہو یا باہر ظالم ہو، اس کے سرحدات پر ظالم ہو یا اس کے اندر ظالم ہو، ظالموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ریاست کا فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ اپنے فرض سے غفلت کا اظہار کر رہی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانیں جائیں گی، ان کے اموال جائیں گے، ان کے پراپرٹیز جائیں گی، ڈاکو پیدا ہوں گے، چور پیدا ہوں گے، لوٹ مار کرنے والے پیدا ہوں گے، ناجائز منافع خور پیدا ہوں گے۔ یہ تمام تر بلائیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ وہ لوگ جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان سے بعض اوقات مذاکرات کر کے انہیں کہا جاتا نہیں، ایک ظالم کا کیا کام ہے، وہ ظلم کرے گا، وہ آپ سے جو ہے وہ ایک وقت طلب کرے گا کہ مجھے دوبارہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ میں کر لوں، اس کے بعد وہ ظلم کرے گا۔ ظلم فطرتاً جو ظالم ہے وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ایسے ظالموں کو اپنی ریاست اور اپنے علاقے پاک کرنے کے لیے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دیا جائے۔ کسی طرح بھی آپ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور وہ عوام الناس کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ریاستیں اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور وہ تمام لوگ جو خارجیت کی سوچ کے ساتھ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، چاہے وہ انڈیا سے آئے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں، جہاں کہیں ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایسا جہاد کیا جائے کہ
اس ملک اور اس وطن عزیز کو ان سے پاک کیا جائے۔ امن و سلامتی کا قیام بڑا ضروری ہے۔ ریاستیں امن و امان کے ساتھ قائم رہتی ہیں، اگر جس ریاست میں امن و امان نہیں ہے وہاں پہ کسی قسم کی زندگی جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی، کوئی کاروبار پنپ نہیں سکتا۔ زندگی پرسکون وہاں رہتی ہے جہاں پر فتنہ و فساد نہیں ہوتا، جہاں پر لوگوں کو گارنٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہم زندہ ہیں، ہمارے مال زندہ ہیں، ہمارے محفوظ ہیں، ہماری اولاد محفوظ ہیں، ہمارے عقل محفوظ ہیں، ہمارے دین محفوظ ہیں۔ سب کو چاہیے، یہ سب کا حق ہے عوام الناس کا۔ یہاں پر اس آئین اور قانون کے تحت رہنے والے جتنے بھی مسلمان اور غیر مسلم ہیں ان کا حق ہے ریاست پر کہ پرسکون زندگی دیں ان کو۔ یہاں پر جتنی بھی قومیتیں رہتی ہیں سب کا حق ہے کہ وہ یہاں پرسکون زندگی گزاریں، اور ریاست کا فرض ہے کہ ان کو پرسکون زندگی دے، جیسے بھی دے سکتے ہیں دیں۔